گزشتہ آیات کے اندر ہم نے دو چار بڑی اہم باتیں پڑھی۔ ایک تو یہ تھی کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ آیت آج دوبارہ پھر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کا ذکر فرمایا کہ یہ ایک انبیاء کا گروہ تھا جو گزر چکا، اور ان کے ماننے والے بھی گزر چکے ہیں۔ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے۔ تو ان کی طرف اپنی نسبت کر کے عمل سے جان مت چھڑاؤ، کیونکہ آگے جا کے جو ملنا ہے الیس للانسان الا ما سعی، جو تم صحیح اور کوشش کرو گے وہ ملے گی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک بات، ولا تسألون عما كانوا يعملون، یعنی تم سے سوال نہیں ہوگا جو وہ عمل کرتے تھے، نہ ان سے سوال ہوگا تمہارے عملوں کے بارے میں، اور نہ تم سے سوال ہوگا ان کے عملوں کے بارے میں، اپنے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو، ایک ہے ملت ابراہیمی، اور ملت ابراہیمی کون سی ہے؟ جو ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اور ملت حنفیہ کے پہلے امام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اب ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مکے کے لوگ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ان کے دین پہ چل رہے ہیں، دین حنیف جنہیں کہتے ہیں، ہم اس پہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے سب کو کنڈیم کر دیا۔ اور آگے تیسرے پارے کی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے کیوں ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی۔ تورات نازل ہوئی ہے 1500 سال کے بعد، اور انجیل نازل ہوئی ہے 3500 سال کے بعد۔ تو ایک بندہ جو ان چیزوں سے پہلے گزر چکا، اسے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہمارا فالوور تھے، وہ یا یہودیت کے قائل تھے یا عیسائیت کے قائل تھے؟ ایسا تو انسانی عقل مانتی نہیں ہے، اور یہ حقیقت کے اندر ممکن نہیں ہے، امپاسبل۔ دوسری بات اللہ نے کہا، وہاں کھول کے کہا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ وہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو یہ بات اللہ نے وہاں کلیئر کر دی۔ آگے اللہ پاک نے کہا، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ ہاں جی، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل، یہ ساری باتیں کہیں اللہ نے کہ جو ہماری طرف نازل ہوا اس کو بھی مانا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد جو انبیاء آئے ہیں ان کی طرف جو ہم سب کو مانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جتنی کتابیں آئی ہم سب پر ہمارا ایمان ہے، جتنے رسول تشریف لائے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ تم کہتے ہو کہ صرف یہودی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی، عیسائی ہو تم کہتے ہو کہ صرف عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی، اور مکے کے مشرک ہو تم کہتے ہو کہ مشرک بن جاؤ، ہاں جی ہمارے ساتھ آ جاؤ، دین ابراہیم سے تم کہتے ہو تو پھر ہدایت ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں وہ سب بے ہدایتیں ہیں، ہدایت اس کو ملے گی جو ان سب پر ایمان لائے گا۔ ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون، یہ جتنے نبی گزرے ہیں ان کو جو دیا گیا کتابیں تھی یا صحیفے تھے، جو ان کو مانے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ ہم لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ فلاں کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، فلاں پر ایمان لائیں گے فلاں پر نہیں لائیں گے۔ یہ یہودیت کا طریقہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے۔ آگے عیسائیوں کے اندر وہی ضد آ گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ یعنی حالانکہ مومن وہ ہے جو سب نبیوں کو مانے۔ اللہ کہتے ہیں مومن کون سا ہے کہ جو تفریق نہ کرے، ایمان لانے کی حیثیت سے سب نبیوں پر ایمان لائے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پر، وہ ہے ہدایت یافتہ۔ اور جو تفریق کرتا ہے کہ ہم ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، ایک درست ہے نعوذ باللہ دوسرا درست نہیں ہے، تو یہ مومن نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اگر مسلمان بننا چاہتے ہو، دین اسلام پر چلنا چاہتے ہو تو پھر سب کو ماننا پڑے گا۔ آگے اللہ پاک نے ماننے والوں کی مثال دی کہ جنہوں نے ان سب کو مانا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانا، ان کی ساری آل اولاد 4000 انبیاء جو تشریف لائے ہیں
ان کو بھی مانا، ہاں جی، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ اللہ کہتے ہیں وہ اصحاب محمد کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو معیار ایمان اور معیار حق بنا دیا کہ بھئی اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو فقد اہتدوا، یہ ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت۔ اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرا ہر صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، تم جس کا بھی جو ہے نا دامن پکڑ لو گے، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے، وہ تمہیں سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اہتدیتم، تم ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے ہدایت، یہ نہیں ہے کہ فلاں طبقے میں آ جاؤ تو ہدایت ملے گی، فلاں میں آ جاؤ تو نہیں، ہاں جی، یہ طبقہ الگ ہے، یہ ملت حنفیہ ہے، ملت ابراہیمی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان کے دین پر چلو گے۔ اور دیکھو، جب میں نے کہا تھا کہ جو اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، تو پھر تمہارا عمل بھی جو صحابہ کے عمل جیسا نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں قبول ہے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ الحدید میں آئے گا آگے، اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، کچھ فتح مکہ کے بعد والے ہیں، وہ جو پہلے والے ہیں ان کا درجہ بعد والوں سے افضل ہے، لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، جتنے بھی اصحاب محمد بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام جو ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ دین کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے، تو ہم نے جو موجودہ سینیریو ہے نا، اس کے اندر نہیں دیکھنا ہم۔ دیکھو، میں ہوں یا اینی ون، کوئی فرد ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں صحیح رستے پر ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، ہم صحیح ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ تیسرا کہتا ہے نہیں، تم دونوں غلط ہو، میں صحیح ہوں۔ اب یہ صحیح غلط کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ ہاں جی، ہر بندہ اس کے پاس دلیلیں ہیں، کوئی بندہ خاموش نہیں ہوتا، ہر بندہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی جو ہے نا، قرآن و سنت کی دلیلیں پیش کر دے گا۔ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، پزل ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ اس کے پاس بھی قرآن و حدیث ہے، اس کے پاس بھی قرآن و سنت ہے، اس کے پاس بھی ہے، تو یہ پھر ہر ایک بندہ دوسرے کو غلط کیوں کہتا ہے؟ دیکھو، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جب آپ نے وہ فرمایا نا، ایک مشہور حدیث آتی ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں نے 72 بنا لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے 73 بناؤ گے۔ لیکن آپ نے ان کے اندر جب ایک بات آگے فرما دی کہ کلہم فی النار، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب دوزخی ہوں گے، یعنی دوزخ میں جائیں گے، اور اس کے بعد اگر توبہ قبول ہوگی تو وہاں سے نکل کے جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ لیکن ایک فرقہ وہ ہوگا جو شروع سے لے کر آخر تک جنتی ہوگا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ فرما دیجئے وہ طبقہ کون سا ہے کہ جو جہنم کی آگ جن کو نہیں چھوئے گی، وہ اول تا آخر جنتی ہوں گے، یعنی دوزخ میں نہیں جائیں گے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، وہ وہاں سے ہو کر کے نہیں جائیں گے۔ وہ طبقہ کون سا ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ایک حدیث میں الفاظ ہے ما انا علیہ الیوم، آج کے دن جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنتی طبقہ ہوگا۔ اسی لیے ہم یہیں سے بات نکلتی ہے نا، جب کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو کیوں کہتے ہیں ہم ما انا علیہ، انا اہل سنہ و اصحابی اہل سنت والجماعت، وہ جماعت صحابہ مراد ہے، یعنی نبی کے سنت پر عمل کرنے والے، نبی کے اتباع کرنے والے، نبی کے طریقے پر چلنے والے، ہاں جی، نبی کے مبارک نورانی اعمال کو اپنانے والے، اور جماعت صحابہ کی تابعداری کرنے والے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اور آگے تیسرے پارے میں آئے گا جہاں اللہ پاک نے یہ کہا کہ قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے ہیں جو چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے ہیں ہاں جی جو سیاہ ہوں گے۔ اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی تھی، یا اللہ اسے قرآن کی تعلیم کا، قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما اور دین کی فقہ عطا فرما،
وہ تفسیر کرتے ہیں جہاں آتا ہے یوم تبیض وجوہ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اہل السنت والجماعہ، وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، یعنی جو پیغمبر علیہ السلام کی اسوہ پر عمل کرتے ہیں اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں. ٹھیک. اور آگے فرمایا انہوں نے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وتسود وجوہ، انہوں نے کہا ہم اہل البدع والہوا، وہ اہل بدعت اور خواہشات کے غلام اور خواہشات کے بندے ہیں، جو دین اپنے آپ کو دین کے مطابق نہیں ڈھالتے بلکہ دین کو اپنے مطابق ڈھالتے ہیں. تو وہ اہل بدعت اور خواہشات کے بندے ہوں گے. آگے آئے گا سورہ جاثیہ میں اللہ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے مخاطب قرآن پڑھنے والے، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اور یہ بات میں نے پہلے دنوں سے کی تھی کہ خدا را ہمیں کوئی بتائے کہ ہمارا جو اصلی دین تھا وہ کہاں غائب ہو گیا. میں اپنے اوپر لیبل لگا لیتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، لیکن کام میں سارے اہل بدعت والے کرتا ہوں، تو میں اہل سنت کہاں سے ہو گیا؟ اب اس میں اب جب ڈبیٹ جائیں گی، اب میں یہ نہیں کہہ رہا غلط کون ہے صحیح کون ہے، میں بات کر رہا ہوں اصول کی بات، کہ ایک بندہ کہتا ہے میں فلاں ہوں، اس کے اندر وہ رنگ نظر آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں محمد کریم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ ہیں، جو ان کے طریقے پر چلے گا وہ تو ہو گیا اہل السنت والجماعت. اور جو ان کے طریقے پر نہیں ہے وہ اہل البدع والہوا، وہ اہل بدعت ہیں اور خواہشات کے بندے ہیں. تو یہ پہلے کنفرم تو کرے نا آپ ہیں کیا، میں کیا ہوں. ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے میں کیا ہوں. میں نے جو اپنے اوپر اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا لیا ہے، کیا میں اس ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہوں جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے کہ جو میرے طریقے پر ہے 100% اور میرے جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت. اگر میں اس پر پورا اترتا ہوں تو فبہا والحمدللہ علی ذالک، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. اور اگر اس کے برخلاف ہے کوئی بات تو پھر اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میرا عمل اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق ہو جائے، یعنی نبی علیہ السلام اور جماعت صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو جائے. تو یہ اتنی سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اگلی بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہودی کرتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا پانی کے اندر رنگ ڈال کے اس کو اس میں نہلاتے تھے، کہتے تھے اب اس کو یہودیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. اچھا کوئی ایسا کرتا تھا کہ کپڑے رنگ کے اس کو ڈال دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اصل رنگ تو اللہ کا ہے، اللہ کی توحید کا ہے. جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، ہاں جی، تو کپڑوں کا رنگ اور جسم پر چڑھایا ہوا رنگ کیا کرے گا؟ اصل رنگ ہے اللہ کا. جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کی توحید کو مان لیا، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو گیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے ان کا غلام بن گیا، تو وہ بندہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا. تو جو رب کے رنگ میں رنگا جائے اس سے اچھا رنگ اللہ کہتے ہیں کس کا ہو سکتا ہے؟ من احسن من اللہ صبغۃ، اس سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ جو اللہ، جس کو اللہ رنگ چڑھا دے اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا اس کے وحدانیت کا رنگ چڑھا دے، توحید کا رنگ چڑھا دے، دین کا رنگ چڑھا دے، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ سننے جانے والا ہے اور ہم اسی کے تابع دار ہیں، اسی کے عبادت گزار ہیں. آگے آج کی آتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ حجت بازی کرنا ہے، اتحاجوننا جھگڑا کرنا، فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَهُوَ حالانکہ وہ ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے. تو جب وہ ہمارا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی، تو اس کے بارے میں جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ وَلَنَا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں.
جب یہاں بات آتی ہے نا تو پھر اسلام کہہ رہا اللہ کم دینکم ولی دین، اگر تم نے بات سمجھی نہیں ہے نا چلو پھر اپنے اپنے دین پہ عمل کرو، تو آگے جا کے لا کے پتا جائے گا صحیح دین پر کون تھا اور غلط دین پر کون تھا۔ یہاں بھی کہہ دیا گیا وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم تو اسی کے مخلصون، خالص بندے ہیں۔ اگر اسلام میں اخلص فی دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، یکفیک قلیل من العمل، اگر تمہارے اندر اخلاص آ گیا، تقوی آ گیا، تو پھر تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ اخلص فی دینک، یہاں کہ نحن لہ مخلصون، ہم خالص اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، اور ہمارا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام تقولون، یا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد در اولاد، کانو ہودن، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا وہ عیسائی تھے۔ اللہ کہتے تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو پیغمبروں کی جماعت گزری ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادیں ساری، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی، اور تم کہتے ہو وہ عیسائی تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، آپ فرما دیں، انتم، آ کا معنی کیا، انتم تم، کیا تم، اعلم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ساری لڑی یہودی تھے اور یا عیسائی تھے، اور تم بھی یہودی بنو تب ہدایت پاؤ گے، عیسائی بنو تب ہدایت پاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا علم زیادہ ہے کہ اللہ کا علم ہے؟ جب اللہ کہتا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان، اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو کہ ہم تمہاری مانیں یا اللہ کی مانیں؟ ایک نظریہ تمہارا ہے، تم کہتے ہو یہ سارے یہودی تھے یا عیسائی تھے، اللہ کہتا ہے نہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو ہم تمہاری بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تمہارا علم زیادہ ہے یا اللہ کا علم زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں ان سے انتم اعلم باللہ، ہاں جی، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ بھائی ہم تو اللہ کو زیادہ علم والا مانتے ہیں، ہم تو اللہ کی بات کو ہی مانیں گے۔ ہاں تمہارے کرنے کا جو کام تھا وہ تم نے نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کاتاما، جس نے چھپایا، شہادتاً، شہادت اور گواہی کو، اندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اب تورات میں لکھا ہوا، ہاں جی، انجیل میں لکھا ہوا، اللہ کہتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ تو اللہ نے اس آخری نبی کا، شان والے پیغمبر کا تذکرہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ گواہی تھی کہ ہماری کتابوں کے اندر جو نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری صادق آتی ہیں، ہاں جی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ تو یہ تمہیں چاہیے تھا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں یہ وہی نبی ہیں شان والے جو آنے والے تھے، ہماری کتابوں کے اندر انہی کی نشانیاں موجود ہیں، یہ گواہی تمہیں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ گواہی بھی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس تھی، اللہ کی کتابوں میں، تم نے اس گواہی کو چھپا لیا۔ ظالموں، تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہ کام تو تم نے کیا نہیں جو تمہارے ذمہ تھا، کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھی ہم علم والے ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتابیں ہیں، ہماری کتابوں کے اندر اللہ نے اس نبی کی صفات بیان کی ہیں، صفات کریمہ بیان کی ہیں، تو یہ وہی پیغمبر ہیں شان والے جو آنے والے تھے، جنہوں نے آنا تھا۔ لیکن تم تو اس ضد میں آ گئے کہ وہ بنو اسماعیل میں کیوں آیا، بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ حسد من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے تم نے حق کا انکار کر دیا، ہدایت کا انکار کر دیا اور گمراہی کے راستے پر چل نکلے۔ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور تم نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی،
اپنی آخرت بھی برباد کر دی. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل عَمَّا اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. بصیر بما تعملون کہیں علیم، اللہ جانتا ہے. اللہ کے سامنے تمہارے اعمال ہیں تو تمہارے اعمال کا بدلہ اور پھل تمہیں ضرور ملے گا، اچھا ہے یا برا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ. اللہ کہتے ہیں اپنی بات کرو. تلک امۃ یہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت اور امت تھی. قد خلت وہ گزر چکی. لہا ما کسبت اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. عملوں پہ بات ختم ہوگی. ہر بندے نے اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. ہر بندے نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ہر بندے نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ہاں جی، ان کے اعمال گزر چکے، ان کو ان کے اعمال کا پھل اجر صلہ ملے گا، اور تم جو کر رہے ہو تمہیں تمہارے اعمال کا اجر اور صلہ پھل ملنا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اما اس کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں جی اعملی ما شئت، بیٹی فاطمہ عمل کرو، عمل جو تمہیں سمجھ آتے ہیں عمل کرو. اے میرے چچا عباس ہاں جی اعمل ما شئت، اے میرے قبیلے قریش والو اعملوا ما شئت. ہاں جی، اور فرما دیا آگے کہ بھائی خدا نہ خواستہ پکڑ آ گئی تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا. بیٹی یہاں پہ ابوت کا رشتہ کام نہیں آنا، نبوت کا رشتہ کام آنا ہے. ہاں جی، نسبت نہیں ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ ہے، سنتے رہتے ہیں نا، جب گزرے گا قیامت کو تو طرف تو ہوگی نا، لیکن اللہ تعالیٰ شکل ہی تبدیل کر دیں گے تاکہ نبی کا جو ہے نا خون جوشی نہ مارے. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے، آنکھوں کے سامنے غرق نہیں ہوا. اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تیرا بیٹا نہیں مانتے ہم، کیوں؟ ہم تیرا بیٹا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال پیغمبر والے نہیں ہیں. اگرچہ پیغمبر سگا باپ ہے، اس کے اعمال تو اگر پیغمبر والے اعمال نہیں ہے، جب سگا بیٹا جو ہے اس کو معافی نہیں ہے تو منو شما کون ہے بعد میں آنے والے جو دعویٰ کریں کہ ہمارا تعلق ہے. تو وہاں تعلق کون سا چلے گا؟ ہاں جی، نسبت چلے گی نبوت والی، رشتہ داری والی نہیں چلے گی. ہاں جو رشتہ داریاں ہیں، جو دین پہ آ گئے، جو مانے وہ تو کشتی میں سوار ہوئے نا، جو نہیں مانا وہ سامنے غرق ہو گئے. اللہ سے کہا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے الٹا ڈانٹ دیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی وہاں اللہ جب اپنی اللہ کی توحید کی بات آتی ہے نا، اللہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے لیے کوئی نہیں ہے. اب دیکھو کتنے انبیاء کو شہید کیا گیا. پہلے کہتا یقتلون الانبیاء بغیر حق، ایک ایک دن میں سینکڑوں نبیوں کو شہید کیا ان ظالموں نے. وہ نبی کس کے لیے شہید ہوئے؟ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے شہید ہوئے. یعنی خود پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکالیف برداشت کی. کہیں دندان مبارک شہید ہوئے، کہیں سر مبارک زخمی ہوا، خود جو ہے ہاں جی زخمی ہوئے. لوگوں نے کیا کچھ سلوک نہیں کیا، رستے سے گزرتے ہوئے کیا سلوک کرتے تھے. ہاں جی، نام ڈالتے تھے بدلا کے نعوذ باللہ. ہاں جی، اور اپنی زبان میں برا بھلا کہتے تھے، بہت بڑا کچھ کرتے تھے، خانہ کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. اتنا کچھ کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو برداشت کیا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کے لیے کیا ہے. یعنی جب اس کی اپنی ذات کی بات آتی ہے نا، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بس میں انا الحق، میں ہوں میں. اب ادھر کا للہ الواحد القہر، کون ہے؟ بتاؤ آج کس کی؟ لمن الملک اليوم، دنیا کے اندر بادشاہتوں کے دعوے کرنے والوں بتاؤ آج کس کی بادشاہی. تو جب وہ آتا ہے نا اپنی آئی پہ، پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. وہاں اس لیے میں رب دعوت الانبیاء رب سلم سلم، مسلم شریف کی حدیث ہے دعوت الانبیاء رب سلم، نفسی نفسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو بھائی اگر نجات چاہتے ہیں ہم سب، تو یقیناً چاہتے ہیں،
اللہ پاک سب کو نجات عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو اپنے مخلص اور نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ تو بھائی پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی اتباع۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔